اچھا یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. اچھا پہلے تو یہ کہ خدا کا ہونا جو ہے یہ ثابت کیا, اللہ رب العزت کا جو ہے ہونا وہ ہم دلائل سے جو ہے وہ ثابت کر چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اب اللہ تعالیٰ موجود ہے, خدا موجود ہے, اب ایک ہے, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ جناب سید دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر درس توحید دیا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو, اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانیں. اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں شرک کی بھی ممانعت موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں, زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا اس کے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ ایک ہے. عقلی دلیل بھی جو ہے, اگرچہ قرآن کریم میں یہی بتایا گیا, عقلی دلیل بھی یہ کہ کائنات کے اندر اگر بالفرض دو خدا مان لیے جائیں پھر تو یہ ہوگا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک چیز کا ارادہ کرے گا اور دوسرا خدا دوسری چیز کا. یقینی سی بات ہے کہ دونوں خداؤں کے ارادے جدا ہوں گے. مثال کے طور پر ایک خدا نے ارادہ کیا کہ ایک مقام پر بارش برسے, دوسرے نے ارادہ کیا کہ اس مقام پر بارش نہ ہو. اب ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بارش برسے بھی اور بارش نہ بھی برسے. یقینی سی بات ہے یا تو بارش برسے گی یا نہیں برسے گی. تو ایک خدا نے ارادہ کیا بارش برسنے کا اور دوسرے نے ارادہ کیا کہ بارش نہ برسے. اب اگر بارش برستی ہے تو جس نے ارادہ کیا تھا کہ بارش نہ برسے اس کا ارادہ پورا نہ ہوا, اور اگر بالفرض بارش نہیں برستی جس نے ارادہ کیا تھا کہ بارش برسے تو پھر اس کا ارادہ پورا نہ ہوا. جس کا ارادہ پورا نہ ہوا کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا اپنا ارادہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکشاف کسی پر بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں غور و فکر کرو, اس کی ذات میں فکر نہ کرو. اگر ذات میں فکر کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. کسی بھی شے کا تصور تین وجوہات میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور قائم ہو سکتا ہے. نمبر ایک, آپ نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ پہاڑ دیکھا, تو جب کسی نے کہا پہاڑ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ آ گیا, آپ کے ذہن میں فوراً اس کا تصور آ جائے گا. دوسری بات, کسی نے آپ کو کسی شے کے بارے میں بتایا ہو, یعنی آپ نے اس شے کو خود نہیں دیکھا لیکن اس کے بارے میں کسی نے آپ کو کچھ بتایا. اب کسی نے کچھ بتایا, مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ چڑیا گھر گیا تھا, وہاں میں نے ہاتھی جیسا ایک جانور دیکھا, اس کے اتنے بڑے بڑے کان اور اس کی ایسی شکل, اس کی ایسی حیت, اس کے موٹے موٹے پاؤں, چھوٹی سی دم, اتنی لمبی باڈی اور اتنا بڑا. تو آپ کے ذہن میں ایک تصور بن جائے گا کہ ہاں ایسا کوئی جانور ہے. اب نہیں, اور یعنی تیسری بات جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوئی ہے لیکن کوئی آپ کو ایک نئی شے کے بارے میں بتائے جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوا, لیکن جب چیز کو آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ اس چیز کو اس کی مثل قرار دے, اس طرح بھی تصور ذہن میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے, اب بالفرض ایک شخص بیرون ملک سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک بہت بڑا جانور دیکھا ہے. تو آپ نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ وہ اگر کہے کہ جیسا ہاتھی ہوتا ہے بالکل ویسا ہی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا.
تو یہ تین طرح کے انداز میں کسی کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان تینوں ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے اور تصور کو قائم کرنا یہ محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہمیں کچھ بتایا کہ بتانے کی وجہ سے بھی تصور قائم ہو جاتا ہے، اور نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز دیکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء۔